خداوند متعال اس سورہ کا نام سورہ مومنون ہے۔ خداوند متعال اس میں مومنین کی صفت اور مومنین کو کس طرح سے زندگی گزارنا چاہیے، مومنین کے ظاہری حلیہ، مومنین کا اخلاق، مومنین کی رفتار، مومنین کی گفتار، ان تمام باتوں کی طرف توجہ دلاتے ہوئے آخری آیات میں پروردگار سوال کرتا ہے تمام مسلموں سے، تمام لوگوں سے کہ کیا تم لوگ یہ گمان کرتے ہو افحسبتم انا خلقناکم عبثا، کہ کیا تم لوگ یہ گمان کرتے ہو کہ ہم نے تمہیں عبث یعنی بیکار اور بیہودہ خلق کیا ہے، اور کیا تمہارا یہ بھی گمان ہے کہ تم لوگ ہماری طرف پلٹائے نہیں جاؤ؟ ایک صلوات پڑھ لیں محمد قبل اس کے کہ اس آیت کے ضمن میں چند منٹ معروضات جو بھی ہیں وہ بیان کی جائیں۔ گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر قبل و بعد 3 مرتبہ صلوات پڑھ کر کے اپنے اپنے مرحومین اور جملہ مومنین مومنات کے ارواح کو اصال فرمائیں۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد محمد۔ سب سے پہلے تو میں آپ حضرات کے سامنے یہ بیان کرتا ہوں، یہ ذکر کرتا ہوں کہ میری مجالس کا جو عام طور سے عنوان ہوا کرتا ہے وہ فاقے اڑانے والا تو نہیں ہے، چونکہ روز محشر جب سب لوگ لائن میں کھڑے ہوئے ہوں گے، قطار میں کھڑے ہوئے ہوں گے، تو جہاں سب سے سوال کیا جائے گا وہاں ہم سے بھی سوال کیا جائے گا کہ آدھا گھنٹہ 20 منٹ 25 منٹ یہ جو بھی ٹائم ملا تھا کیا وہ فاقے اڑانے کے لیے ملا تھا یا معارف الہیہ اور معارف اہل بیت بیان کرنے کے لیے؟ تاکہ اس سوال کا جواب میرے پاس رہے تو میرا بیان یہ ہوتا ہے کہ میں آیت، روایت یا معصومین سے متعلق جو بھی واقعات اور حکایت ہوا کرتی ہیں وہ اپنی مجالسوں میں اس کو ذکر کرتا ہوں، اور واہ واہ اور داد اور سبحان اللہ یہ تو اس کی ضمنی بات ہوتی ہے، یہ میرا مقصد نہیں ہوتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ لیں محمد سرکار خداوند قدوس ارشاد فرما رہا ہے کہ تم لوگ یہ کیوں گمان کرتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار خلق کیا ہے، بیہودہ خلق کیا ہے، جبکہ کائنات میں پائی جانے والی ہر شے، کائنات میں پائی جانے والی ہر چیز کسی نہ کسی مقصد کے تحت خلق ہوئی ہے، اس کا کوئی نہ کوئی ہدف ہے، اس کا کوئی نہ کوئی ریزن ہے، خاص پھوس ہے، اس کو اللہ نے اس لیے خلق کیا تاکہ وہ جانوروں کے کام آئے، جانور اس کو کھائیں، جانور اس کو اپنی غذا بنائیں، جانوروں کو اس لیے خلق کیا تاکہ جانور انسانوں کے کام آئیں، انسانوں کے کام آئیں۔ انسانوں کے کام کس طرح سے ہیں؟ آج تو نہیں، اب سے چند برس پہلے جانوروں کو سواری کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا، جانوروں کو سامان ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ یہ اللہ نے خلق ہی اسی لیے کیا تھا تاکہ جانور انسانوں کے کام آئیں۔ اور انسانوں کو کیوں خلق کیا؟ ارشاد ہوتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جن و انس کو خلق ہی نہیں کیا مگر یہ کہ وہ ہماری عبادت کریں۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ نے انسان کو اس لیے خلق کیا تاکہ انسان اللہ کی معرفت حاصل کر لے، اور جب انسان کو اللہ کی معرفت ہو جائے تو کما حق ہو اس کی عبادت انجام دے سکے۔ ایک صلوات پڑھی
اگر انسان کی نگاہ میں یہ ہو کہ جو بھی کوئی کام انجام دے رہا ہے تو صرف اور صرف قربتاً اللہ انجام دے رہا ہے، تو اس کی زندگی آسانیوں سے گزر ہو جائے گی اور آرام سے زندگی گزار سکتا ہے۔ چنانچہ جناب لقمان حکیم، ایک صلوات پڑھیں محمد بچہ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ چکا ہے اور جناب لقمان حکیم نے یہ چاہا کہ چونکہ بچہ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ چکا ہے، اس کو معرفت الہی سے آگاہ کیا جائے، اوامر و نہی الہیہ سے آگاہ کیا جائے، اس کو بتایا جائے، اس کے ساتھ چہل قدمی کی، اور یہ ارادہ ہے کہ بچے کو معرفت الہی اور احکام و اوامر نواہیہ سے اس کو بتایا جائے، متوجہ کیا جائے۔ اس سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے؟ سب سے پہلے واقعہ تو ابھی بعد میں ہے، قبل اس کے کہ ابھی واقعہ سے ہم کچھ اخذ کریں، کچھ نکالیں۔ سب سے پہلا ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ جناب لقمان حکیم کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے ہمیں اپنی اولاد کو وقت دینا چاہیے، ہمیں اپنی اولاد کو سمجھنا چاہیے کہ ہماری اولاد کس راہ پر چل رہی ہے، ہماری اولاد کیا کھا رہی ہے، ہماری اولاد کیا پہن رہی ہے۔ آیا جو ہماری اولاد کھا رہی ہے، جو ہماری اولاد پی رہی ہے، جو ہماری اولاد پہن رہی ہے، وہ حلال ہے یا حلال نہیں ہے، حرام ہے یا حرام نہیں ہے؟ جیسا کہ جناب زکریا علیہ السلام نے، ایک صلوات پڑھیں محمد جناب مریم سے سوال کیا تھا کہ اے بیٹی، یہ دسترخوان تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ سوال اب یہاں پہ یہ اٹھتا ہے کہ کیا جناب زکریا کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ کہاں سے دسترخوان آیا؟ یا جناب فاطمہ زہرا کے پاس جب دسترخوان آیا تو رسول اللہ نے سوال کیا اے بیٹی دسترخوان کہاں سے آیا؟ اب سوال یہ ہے کہ کیا جناب یحییٰ، جناب زکریا اور جناب رسول اللہ کو اس بات کی خبر نہیں تھی کہ دسترخوان کہاں سے آیا؟ خبر تھی یا نہیں تھی؟ خبر تھی۔ جناب رسول اللہ بھی جانتے تھے کہ دسترخوان کہاں سے آیا، امام جناب یحییٰ بھی جانتے تھے کہ دسترخوان کہاں سے آیا، لیکن پھر بھی سوال کیا۔ کیوں سوال کیا؟ اس لیے کہ تاکہ قیامت تک آنے والی نسل اس بات کی طرف متوجہ ہو جائے، یعنی باپ اپنے بیٹے سے اس بات کا حق رکھتا ہو کہ یہ چیز ہم نے تمہیں نہیں دی، تمہارے پاس کہاں سے آئی؟ جب اس چیز کو ہم نے تمہیں نہیں دیا، تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ جب ہم اپنے بچوں کے اوپر اس طرح سے نگاہ رکھیں گے تو ہمارا یہ عمل اللہ کے لیے بھی ہوگا اور ہمارے بچوں کی صحیح پرورش بھی ہو سکتی ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ جناب زکریا کو علم تھا کہ دسترخوان کہاں سے آیا، پھر بھی سوال کیا کہ اے بیٹی میں نے دسترخوان تو دیا نہیں، تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ تو جناب زکریا، جناب مریم نے کہا کہ بابا جان، اللہ جسے چاہتا ہے بے پناہ رزق دے دیتا ہے اور اتنا رزق دیتا ہے کہ پھر اس کا کوئی حساب و کتاب بھی نہیں لیتا۔ یعنی جناب زکریا اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل ہمارے لیے مشعل راہ بن گیا کہ ہم اپنے بچوں کو وقت گزاری کریں، بچوں کو دیکھیں، بچوں سے سوال کریں، ان سے پوچھیں کہ تمہارے پاس فلاں چیز موجود ہے، ہاتھ میں گھڑی دیکھیں تو سوال کہ اگر آپ نے دی ہے تو شکر خدا ہے، اگر آپ نے نہیں دیے تو سوال کریں تمہارے پاس یہ گھڑی کہاں سے آئی؟ بچے کے پاس موبائل ہے، اگر آپ نے دیا ہے تو الحمدللہ، اگر آپ نے نہیں دیا ہے تو سوال کریں بیٹا ہم نے تو دیا نہیں، تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ جب ہم اس طرح سے اپنے بچوں کے اوپر نگاہ رکھیں گے، سوال کریں گے تو ہمارے بچے ترقی کریں گے، اور ترقی کریں گے تو بالیقین ہمارے بچے ہمارا نام روشن بھی کریں گے۔ ایک اور صلوات پڑھیں محمد صلی علی محمد وعلی محمد۔ بلند سلوات بہرحال جناب لقمان حکیم اپنے فرزند کے ساتھ سیر و سیاحت کے لیے نکلے۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ اپنے بچے کو وحدانیت کے بارے میں اور اوامر و نواہی الہیہ کے بارے میں بتائیں، واضح نصیحت کریں۔
اور ساتھ میں ایک سواری بھی لے لی کہ اگر بیٹا چلتے چلتے اگر سفر طولانی ہو جائے گا تو پھر باقی سواری کا استفادہ کیا جائے گا۔ یہ واقعہ میرے دونوں موضوع سے متعلق ہے کہ ہمیں اپنے بچوں پر نگاہ بھی رکھنی چاہیے، اور پھر دوسرا یہ کہ کیا ہم یہ گمان کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ نے بیکار خلق کیا ہے؟ نہیں، ہمارے دونوں موضوع سے یہ متعلق ہے۔ ایک اور صلوات پڑھ لیں محمد علیہ چلتے رہے ایک بستی سے گزر ہوا۔ بستی والوں نے دیکھا کہ کہنے لگے کتنے بڑے بیوقوف لوگ ہیں، ان کے پاس سواری موجود ہے، گھوڑا رہا ہو یا گدھا رہا ہو یا خچر رہا ہو یا جو بھی رہا ہو، کتاب میں جو ذکر ہے، تواریخ میں جو ذکر ہے وہ سواری ہے کہ ان کے پاس سواری موجود ہے اور دونوں پیدل چلے جا رہے ہیں۔ پیدل کیوں چل رہے ہیں؟ اپنے بچے کے ساتھ وقت گزاری کرنے کی، یہ ذہن میں رہے، یہ خیال رہے۔ پیدل کیوں چل رہے ہیں؟ تاکہ اپنے بچے کے ساتھ وقت گزاری کر سکیں۔ دونوں لوگوں نے کہنا شروع کیا کہ کتنے بڑے بیوقوف لوگ ہیں، ان کے پاس سواری موجود ہے اور دونوں پیدل چل رہے ہیں۔ اب جناب لقمان نے کہا بیٹا ایسا کرو تم سواری پہ بیٹھ جاؤ، میں پیدل چلتا ہوں۔ بستی سے گزر ہوا، لوگوں نے دیکھا، دیکھنے کے بعد کہا کہ کیسا ظالم باپ، خود کیسا ظالم بیٹا ہے، خود سواری پر چل بیٹھا ہوا ہے اور بوڑھے باپ کو پیدل چلا رہا ہے۔ اب جناب لقمان نے کہا اپنے بیٹے سے بیٹا تم آ جاؤ، میں سواری پر بیٹھتا ہوں۔ لوگوں نے کہا کہ باپ بالکل بے رحم ہے، اس کو رحم نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے، بیٹا پیدل چل رہا ہے پھر سواری پر بیٹھا ہوا ہے۔ اب جناب لقمان نے کہا بیٹا تم بھی سواری پر آ جاؤ۔ لوگوں نے کہنا شروع کیا کہ ان لوگوں کے پاس رحم نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں، ایک سواری ہے وہ بھی نحیف ہے، کمزور ہے، دوسری پتلی سی، اس سواری پر دونوں سوار ہو گئے، سواری بیچاری بوجھ سے دب کر مر جائے گی۔ جناب لقمان حکیم نے اپنے فرزند سے کہا بیٹا زمین پر دوزان ہو کر بیٹھ جاؤ، اور اس کیفیت میں جیسے تشہد پڑھتے وقت انسان نماز پڑھتا اور تشہد پڑھتے وقت زمین پر بیٹھ جاتا ہے، اس کیفیت میں دونوں باپ بیٹے روبرو، یعنی دونوں کا چہرہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے، دونوں بیٹھ گئے۔ جناب لقمان حکیم نے آسمان کی طرف رخ کیا اور کہا کہ پروردگار کو حاضر و ناظر جان کر کے بتا رہا ہوں میرے بیٹے آج اس بات کو اپنے دامن میں باندھ لو۔ کیا جواب دان کیا بات ہے؟ کہا بیٹا اگر تم کوئی بھی کام اس غرض سے اس نیت کے ساتھ انجام دو گے کہ چار لوگ کیا کہیں گے، فلاں لوگ کیا کہیں گے، وہ لوگ کیا کہیں گے، وہ لوگ کیا کہیں گے، وہ لوگ کیا کہیں گے، تو قسم خدا کی تم کوئی کام انجام نہیں دے پاؤ گے، بلکہ تمہارے لیے زندگی جینا دشوار ہو جائے گا۔ جناب لقمان حکیم نے اپنے فرزند سے کہا قسم خدا کی تم زندگی میں کوئی کام انجام نہیں دے پاؤ گے اور تمہارے لیے زندگی جینا دشوار ہو جائے گا اگر تمہارے مد نظر یہ ہوگا کہ لوگ کیا کہیں گے، چار لوگ کیا کہیں گے، فلاں لوگ کیا کہیں گے، وہ لوگ کیا کہیں گے۔ اے میرے فرزند آج اپنے اس باپ کی نصیحت کو اپنے دامن میں باندھ لو کہ جو کام انجام دینا چاہو انجام دو، لیکن تمہارے مد نظر یہ ہونا چاہیے کہ جو کام تم انجام دے رہے ہو وہ اللہ کو پسند ہے یا نہیں۔ اگر اللہ کو پسند ہے تو اس کام کا انجام دو، اگر اللہ کو پسند نہیں ہے تو اس کام کو چھوڑ دو، چاہے وہ کام لوگوں کو پسند آئے یا پسند نہ آئے۔ ایک صلوات پڑھیں معلوم یہ ہوا کہ ہمیں اپنی اولاد کو وقت گزاری بھی کرنا چاہیے تاکہ ہمیں اپنی اولاد کے بارے میں معلوم ہو جائے کہ ہماری اولاد کس راہ پر چل رہی ہے، ہمیں اپنی اولاد کے بارے میں علم ہو جائے، اور ہمیں اپنے آپ کو تمام کام انجام دے لینے چاہیے، مگر اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ جو کام ہم انجام دے رہے ہیں یہ قربتاً اللہ ہے یا قربتاً الناس ہے، لوگوں کے لیے ہے یا اللہ کے لیے ہے۔ اگر لوگوں کے لیے ہے تو زندگی جینا دشوار ہو جائے گی، اس لیے کہ لوگ جینے ہی نہیں دیں گے۔ آپ کوئی بھی کام کر کے دیکھ لیجئے، لوگ جینے ہی نہیں دیں گے۔ فلاں کام کر لیا، فلاں کام کر لیا، فلاں کو یہ کر لیا، فلاں نے یہ کر لیا، فلاں نے یہ کر لیا، لیکن اگر آپ کوئی بھی کام انجام دیں گے اور وہ قربتاً اللہ ہوگا تو آپ شان کے ساتھ سر اٹھا کر کے جی بھی سکتے ہیں اور اس کام کو انجام بھی دے سکتے ہیں۔ ایک اور صلوات پڑھیں حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام
ایک جگہ کھڑے ہوئے تھے، موجود تھے، اور ان کے ہم عمر بچے کھیل میں مشغول تھے۔ کوئی مٹی کا گھر بنا رہا تھا، اس سے کھیل رہا تھا، کوئی مٹی کے جانور بنا رہا تھا، اس سے کھیل رہا تھا، کسی کے پاس مختلف طرح کے مختلف انواع کے کھلونے تھے، اور وہ سب اپنے اپنے کھیل میں اپنے میں مشغول تھے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام ان بچوں کو کھڑے ہوئے دیکھ رہے تھے اور اشک جاری تھے۔ جناب بہلول کو ادھر سے گزرتا تھا۔ پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں، یہ واضح کر دوں کہ یہ بہلول جو ہیں وہ والے بہلول نہیں جو بہلول دانا سے مشہور ہیں۔ وہ والے بہلول جو تھے وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے جو تاریخ میں اور تاریخ اسلام میں بہلول دانا کے نام سے یا بہلول دیوانہ کے نام سے، دیوانہ آل محمد کے نام سے مشہور ہیں، وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے کا دور تھا۔ اور یہ والے جو بہلول ہیں یہ 11ویں امام حسن عسکری علیہ السلام کے زمانے کا۔ بہلول چاہے وہ اس زمانے کے ہوں یا بہلول اس زمانے کے ہوں، یہ بات کو کنفرم ہوگی کہ بہلول ہوتے آپ ہی لوگ۔ ایک صلوات پڑھ لیں محمد امام علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا کہ اے صاحبزادے، بظاہر جناب بہلول کی عمر جو ہے امام حسن عسکری علیہ السلام سے بڑی، یعنی عمر میں زیادہ تھی۔ اے صاحبزادے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کیا آپ کے پاس کھلونے نہیں ہیں؟ اگر آپ کے پاس کھلونے نہیں ہیں تو میں بازار جاتا ہوں، بازار سے جا کر کے آپ کے لیے کھلونے لے آتا ہوں۔ امام حسن عسکری علیہ السلام نے برجستہ اسی آیت کی تلاوت فرمائی جو ابھی آیت میں نے عنوان سکن قرار کیا ہے۔ کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم افبحسب، اے لوگوں، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ تمہیں اللہ نے بےہودہ خلق کیا ہے؟ اور کیا تم اللہ کی طرف پلٹائے نہیں جاؤگے؟ سورہ مومنون کی آیت نمبر 115 یہی تلاوت فرمائی۔ جیسے ہی اس آیت پہ تلاوت فرمایا، جناب بہلول سمجھ گئے کہ یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے بلکہ یہ کوئی خاص بچہ ہے، اور جناب بہلول وہاں سے چلے گئے۔ امام بھی تھوڑی دیر کے بعد وہاں سے چلے گئے۔ جب امام چلے گئے اس کے چند منٹ کے بعد، تھوڑی دیر کے بعد بہلول پھر واپس آتے ہیں اور سوال کرتے ہیں تمام بچوں سے، تو بچے وہاں کھیل رہے تھے، کہ یہ بچہ کون تھا جس کو میں نے نہیں پہچانا؟ یہ کوئی عام بچہ تو نہیں تھا، یہ کوئی خاص بچہ تھا۔ تو لوگوں نے، ان بچوں نے بتایا کہ ہاں یہ کوئی عام بچہ نہیں بلکہ یہ 10ویں امام علی نقی علیہ السلام اور خود امام حسن عسکری علیہ السلام، 11ویں امام حسن عسکری علیہ السلام۔ بہلول فوراً ان کے پیچھے آئے، ان کے دنبال میں آئے، اور آنے کے بعد ان سے کہا کہ اے فرزند رسول، میں بہت معذرت چاہتا ہوں، میں آپ کو پہچان نہ سکا، آپ مجھے ہدایت فرمائیے، آپ مجھے رہنمائی فرمائیے۔ تو جناب امام حسن عسکری علیہ السلام نے بہلول سے کہا کہ اے بہلول، تم بس اتنا سمجھ لو کہ اللہ نے انسان کو اس لیے خلق کیا ہے تاکہ انسان اللہ کی معرفت حاصل کر سکے، اور جب معرفت حاصل کر لے تو اس کی کما حقہ عبادت انجام دے سکے۔ فقط اللہ نے تخلیق انسان کا مقصد یہی رکھا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد سرکار امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے بارے میں مشہور ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا، عبادت جو ہوتی ہے عام طور سے وہ دو طرح سے ہوتی ہے، اس کی دو وجہ ہوتی ہیں عبادت کی، دو پہلو ہوتی ہیں۔ یا تو جنت بھی لالچ میں ہم لوگ عبادت کرتے ہیں، ہمیں یہ لالچ ہوتی ہے کہ ہم عبادت کریں گے، نماز رسول پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے، خمس دیں گے، زکوٰۃ کریں گے، یعنی کوئی بھی عبادت کا عمل انجام دیں تو ہماری نیت یہ ہوتی ہے کہ ہم اس کے نتیجے میں ہمیں جنت مل جائے گی، یا ہمیں جہنم سے بچا لیا جائے گا۔ ہم نے فلاں عبادت انجام دی
تو ہمیں جہنم سے بچا لیا جائے گا. ہم نے نماز صبح ادا کی, ہمیں جہنم سے بچا لیا جائے گا. ہم نے مجلس حسین میں شرکت کی, ہمیں جہنم سے بچا لیا جائے گا. ہم نے اللہ کے سامنے سجدہ کیا, ہمیں جہنم سے بچا لیا جائے گا. سرکار امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ میں اللہ کی عبادت نہ جنت کی لالچ میں کرتا ہوں, نہ جہنم کے خوف میں کرتا ہوں, بلکہ میں نے اللہ کو لائق عبادت پایا, اس لیے میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں. صلوات پڑھیں محمد اے بہلول, اگر تمہیں معرفت الہی حاصل ہو گئی تو پھر تم کما حق ہو عبادت انجام دے سکتے ہو. کما حق ہو یعنی جو عبادت انجام دینے کا حق ہے, اس طرح سے اللہ کی عبادت انجام دے سکتے ہو. بہلول, جناب بہلول امام کے پاس سے رخصت ہو گئے, اور پھر انہوں نے اپنی زندگی کو اس طرح سے کہ جو قربتاً اللہ ہو, اس طرح سے زندگی گزارنا انہوں نے شروع کر دیا. اور اس کے بعد ان کا جو بھی عمل ہوتا تھا وہ قربتاً اللہ ہوتا تھا. بہرحال یہ موضوع جو ہے اتنا وسیع اور اتنا طویل ہے کہ اس کو بیان کر دیا بھی جائے تو یہ مکمل بیان نہیں ہو سکتا ہے. آج اول ذیقعدہ تمام ہو چکی ہے. شب دوم میں ربیع الاول, ذیقعدہ نہیں معاف کیجیے گا, ربیع الاول, شب دوم میں ربیع الاول شروع ہو چکی ہے. امام علی رضا علیہ السلام کی شہادت گزشتہ ایام میں گزری ہے. امام علی رضا علیہ السلام کی شہادت کے بارے میں دو اختلافات ہمارے درمیان میں پائے جاتے ہیں. بعض علماء اور بعض محققین اور بعض فقہاء اس بات کو طرف کہتے ہیں کہ امام علی رضا علیہ السلام کی شہادت سفر کے آخری ایام میں ہوئی, سن 203 ہجری. اور بعض فقہاء کہتے ہیں کہ امام رضا علیہ السلام کی شہادت 23 ذیقعدہ میں ہوئی ہے, سن 203 ہجری. کسی نے آغا بہجت سے سوال کیا کہ ہم کون سی روایت کو معتبر سمجھیں اور کون سی روایت کی بنا پر ہم اہل بیت یعنی امام رضا علیہ السلام کے مناقب اور فضائل و مصائب بیان کریں. تو آغا بہجت سے ارشاد فرمایا, بہت اچھی بات کی آغا بہجت نے, کہ چاہے وہ آخر سفر ہو یا 23 ذیقعدہ ہو, ہم آخر سفر کو بھی عبادت سمجھتے ہوئے ان کے فضائل و مناقب اور ان کے مصائب بیان کر لیں, کوئی حرج نہیں, کوئی مشکل نہیں ہے. 23 ذیقعدہ کو بھی اگر ہم بیان کر لیں تو کوئی حرج اور کوئی مشکل نہیں ہے. اسی روایت کو پیش نظر رکھتے ہوئے کہ امام رضا علیہ السلام کی شہادت آخر سفر میں ہوئی ہے, امام رضا علیہ السلام کے چند فقرات مصائب اور ختم دعا ان کے ناصب ہوا. امام رضا علیہ السلام کو دربار میں بلایا گیا, اور جب دربار میں بلایا گیا تو امام رضا علیہ السلام نے اپنے خاص صحابی, جس کا تاریخ نے ابا سلط کے نام سے, ابا سلط حروی, ان کا پورا نام تھا عبداللہ, شاہ عبداللہ حروی, ابا سلط کے نام سے یہ مشہور ہوئے. یہ ابا سلط بالکل ایسے ہی امام رضا علیہ السلام کے ساتھ تھے جیسے جناب عباس مولا حسین علیہ السلام کے ساتھ, یا مالک اشتر مولا علی علیہ السلام کے ساتھ. جناب ابا سلط کا وہی مقام, وہی مرتبہ تھا. جناب ابا سلط مولا کے ساتھ میں دربار میں طلب کیا گیا. ابا سلط سے مولا کہتے ہیں, مولا امام رضا علیہ السلام, اے ابا سلط مجھے دربار میں بلایا گیا ہے, میں دربار میں جا رہا ہوں, لیکن اے ابا سلط جب میں دربار سے واپس آؤں اور میرے سر پر کپڑا پڑا ہوا ہوں تو خبردار مجھ سے کوئی بات نہ کرنا. لیکن اگر تم دیکھو کہ میرا کپڑا میرے گلے میں پڑا ہوا ہے تو تم مجھ سے سوال کرنا, مجھ سے بات کرنا, میں تمہارے ہر سوال کا جواب دوں گا. اب امام علیہ السلام دربار میں جاتے ہیں. ملعون نے امام علیہ السلام کو انگور میں ملا کر کے ایک انگور کے گوشے میں زہر ملایا اور وہ امام رضا علیہ السلام کو پیش کیا. اسی گوشے میں سے چند انگور, جس انگوروں کے بارے میں اس ملعون کو علم تھا کہ اس میں زہر نہیں ہے, وہ امام کے سامنے نکالے اور وہ کھائے, تاکہ امام یہ سمجھیں کہ انگوروں میں کوئی چیز ملی ہوئی نہیں ہے. امام کے سامنے اس طرف والے انگور پیش کیے جس میں زہر ملا ہوا تھا. امام نے انگور کے چند دانے تناول فرمائے اور امام اپنی جگہ سے اٹھے, لڑکھڑائے, اپنی جگہ پر بیٹھے, پھر اٹھے اور جانے لگے. جب جانے لگے تو ملعون نے پوچھا کہ اے علی رضا,
آپ کہاں جا رہے ہیں؟ امام نے بس ایک فکرہ کہا کہ جہاں تو مجھے برہا یعنی جہاں تو مجھے کئی برس سے بھیجنا چاہ رہا تھا، آج تو اپنی مراد پا گیا، آج میں وہیں جا رہا ہوں کہاں تو مجھے بھیجنا چاہتا ہے۔ امام علی رضا علیہ السلام دربار سے نکلے، سر جھکا ہوا ہے، آنکھوں سے اشک رواں ہے۔ ابا سلط دیکھ کر سمجھ گئے کہ مولا کو زہر دے دیا گیا ہے۔ ابا سلط آگے بڑھے، چاہتے تھے کہ امام سے کچھ سوال کریں، مگر امام کی وصیت یاد آ گئی کہ اے ابا سلط، اگر تم دیکھو کہ میرے سر پر کپڑا پڑا ہوا ہے تو خبردار مجھ سے کوئی سوال نہ کرنا۔ امام کی بات یاد آئی، ابا سلط امام کے ہمراہ چل دیے۔ امام اب کمرے میں داخل ہوئے، امام علیہ السلام نے کمرے کے دروازے کو بند کر لیا۔ اجرکم اللہ، ایک مرتبہ ابا سلط سے کہا، اے ابا سلط دروازے پر کھڑے ہو جاؤ اور اس بات کا دھیان رہے کہ خبردار کوئی اندر نہ آنے پائے۔ ایک مرتبہ کیا دیکھا کہ اندر کسی کے چلنے کی آہٹ محسوس ہوئی، دروازہ کھول کر دیکھا تو ایک بچہ امام کے کمرے میں موجود ہے۔ اجرکم اللہ، ایک مرتبہ ابا سلط سوال کرتے ہیں، اے شخص تم کون ہو اور تم کہاں سے آ گئے؟ باوجود اس کے کہ دروازہ تو بند تھا۔ ایک مرتبہ امام علیہ السلام کہتے ہیں، اے ابا سلط کیا تمہیں معلوم نہیں میں امام کا فرزند امام محمد تقی ہوں؟ وہ خدا جس خدا نے مجھے مدینے سے یہاں بھیجا ہے، وہ خدا اس بات پر بھی قادر ہے کہ دروازہ بند رہے اور میں کمرے کے اندر داخل ہو جاؤں۔ اجرکم اللہ، ایک مرتبہ ابا سلط کمرے میں داخل ہوئے، امام علی مقام بھی داخل ہوئے۔ امام رضا علیہ السلام نے اسرار امامت کو امام تقی علیہ السلام کے سپرد کیا، اپنی انگشتری کو اتارا، امام کے حوالے کیا اور کہا، اے میرے لال مجھے غسل و کفن پہنانا۔ امام علی مقام امام محمد تقی علیہ السلام نے ابا سلط سے کہا، اے ابا سلط ذرا تہ خانے میں جا کر کے غسل و کفن کے لیے پانی اور کفن لے کر آؤ۔ ایک مرتبہ ابا سلط کہتے ہیں، اے مولا میں نے تہ خانے میں دیکھا وہاں کچھ نہیں ہے۔ ایک مرتبہ امام علی مقام کہتے ہیں، اے ابا سلط جاؤ تو صحیح، دیکھ تو صحیح میرے بابا کے لیے غسل کے لیے پانی موجود ہے اور تھال میں کفن رکھا ہوا ہے، پانی بھی لے کر کے آؤ اور کفن بھی لے کر کے آؤ۔ ایک مرتبہ ابا سلط تہ خانے میں جاتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ ایک ظرف میں پانی رکھا ہوا ہے، ایک تھال میں کفن رکھا ہوا ہے۔ ابا سلط کفن اور پانی کو لے کر آتے ہیں۔ اجرکم اللہ، ایک مرتبہ کفن پہنایا گیا، نماز پڑھائی گئی۔ میں کہوں گا مولا یقیناً آپ کو زہر دیا گیا، یقیناً آپ کا کلیجہ پاش پاش ہو گیا، لیکن آپ کے اوپر آپ کے فرزند نے نماز تو پڑھا دی۔ ذرا کربلا کے میدان میں دیکھیے، بیٹا موجود تو ہے لیکن اتنا مجبور ہے کہ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں توقے خاردار ہے، اتنا مجبور ہے کہ اپنے بابا کو کفن بھی نہیں پہنا سکتا، اپنے بابا پر نماز بھی ادا نہیں کر سکتا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا يوم ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون۔